السلام علیکم۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان میں ہی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ ایک سبق آموز ویڈیو اور ایک واقعہ جو کہ سچا واقعہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اسے خود بھی سنیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ غلطی جو کہ وطن عزیز میں بہت زیادہ شدت سے اپنائی گئی ہے، اس میں کچھ تصحیح کی جا سکے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ کے بعد رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا، مگر وہاں قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے تھے۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3-4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا، یعنی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگے۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا ان کے پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے حیرت سے پوچھا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ جواب میں بولا، کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ترجمہ، اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطالب انہیں ذہن نشین کراؤ۔ اور پھر ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ پاکستانی حافظ نے پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں ان سے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے یا شیخ، میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر تم لوگوں کے لیے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو۔ یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ نے کہا، اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ساتھیوں، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں گھر گھر کی کہانی ہے۔ عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے، اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر، اور جب وہ لوگ یہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو روا دمع ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہوتی ہے، اور دل میں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد سے جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا، اور قرآن کی اثر انگیزی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے ہی دیکھتے کہ یہ اس کے احساس سے پہاڑ پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قسم کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ لوگ سمجھیں۔
عقل و فکر سے کام لے اور سوچے کہ قرآن کن عظمتوں کا مالک ہے، اس میں کون سا عظیم انسانی فلاحی نظام پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کون سی کامیابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کی خلاف ورزی سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے اور اس کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زیر انتظام جو بھی مساجد ہیں جہاں پر آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں کے منتظمین کو بھی یہ سنائیں، یہ دکھائیں تاکہ وہ اصلاح کر سکے اور ایسا اہتمام کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت دل میں گھر کر جائے اور یہی عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔